اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زبانوں پر پابندی، ہماری کتابوں پر پابندی بے شک لگاؤ، لیکن قرآن کی آیتوں پر تو کوئی پابندی نہیں۔ جو جملہ لے سکتے ہو وہ جملہ لینا۔ بھائی جان، قرآن پڑھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، قرآن کی آیتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں خدا نے کہا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ جس خدا نے نبی کی بیویوں کو، توجہ کیجئے گا، ہماری مائیں بنایا، اسی اللہ نے سورہ تحریم 4 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا، یعنی نبی کی 9 ہو 11 ہو یا 13 ہو، ٹیڑھے دل والی دو ہیں۔ یعنی میرا ساتھ ہے تو میں جملہ ہدیہ کروں۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے قرآن پڑھا، میرا ساتھ دیجئے گا، میں نے حوالہ دیا ہے۔ سورہ تحریم میں خدا نے کہا وَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا، ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 11 بیویوں میں سے اگلے سال ٹیڑھے دل ابھی والی دو جرنی ہے۔ ہے زیمبیا اب من حیث المال تو ساری برابر ہے، لیکن با اعتبار فضیلت ٹیڑھے دلوں والی۔ لانا میرا ساتھ دیجئے گا، میرا ساتھ دیجئے گا، میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہ نے مائیں بنا دیا، حالانکہ نبی سے تھا، آواز جملے میں توجہ چاہوں گا، حالانکہ نبی سے تھا بول کا رشتہ، نکاح کا رشتہ، چونکہ نبی کے نکاح میں آ گئی، اللہ نے امت پہ کر دیا حرام، حالانکہ نہ خون نبی کا نہ گوشت نبی کا۔ اب میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں، بابا ہم جیسی ہوتے ہوئے نبی کے نکاح میں آ جائے تو امت میں حرام ہو جاتی ہے۔ جو ہو ہی نبی کی بیٹی وہ کسی امتی کے نکاح میں کیسے؟ بھائی جان توجہ کیجئے گا، یہ میں مقدمہ بنا رہا ہوں، کسی منزل تک جانا ہے۔ سلامتی ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صرف ایک رشتے سے اللہ نے مائیں بنایا کہ نبی کی کسی بیوی سے نبی کے ظاہراً دنیا سے جانے کے بعد بھی نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے، ماں ہے، ورنہ کاملاً جیسے ہماری حقیقی ماں ہوتی ہے، نبی کی بیویاں ایسی ہماری مائیں نہیں ہیں۔ ان پر امت کے مردوں سے پردہ واجب ہے، ماں سے پردہ نہیں ہوتا۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ ماں سے پردہ ہوتا ہے؟ بتاؤ، اولاد کا پردہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لیکن خدا نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے خبردار، گھروں سے نہ نکلنا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جملہ کہہ دوں، نبی کے حکم پر گھروں میں بیٹھنے والی مائیں اور ہیں۔ میں نے میرا ساتھ ہے جو دے سکتے ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ میں صرف ایک جملہ کہوں گا اور آگے گزروں گا، آپ سمجھدار ہیں، سمجھیں گے۔ بھائی جان توجہ، ماموں ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بولے میں اور زیادہ آپ کے اذہان کو زحمت نہیں دیتا، بس اتنا ہی سمجھ گئے تو کافی ہے۔ جو ماں کا بھائی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماموں۔ توجہ کیجئے گا، خدا نے کہا صرف اور صرف اس لیے ماں بنایا کہ نکاح نہ ہو سکے، ورنہ کوئی اور ایسا رشتہ امت کے ساتھ نہیں ہے، نہ کوئی امت کا خالو ہے نہ ماموں۔ سمجھے گا میں نے کیا کہا ہے؟ بھائی جان توجہ ہے یا نہیں؟ بیٹا چپ کر کے سننا ہے، بیٹا مجھے پڑھنے دو، سلامتی ہو آپ کی، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر دے، مجھے تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھانے دے۔ نبی کی بیویاں جو مائیں ہیں، صرف ایک سٹیٹس ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی اس وقت تک نکاح میں رہے گی نبی کے جانے کے بعد بھی، جب تک اطاعت میں رہے گی۔
نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ ادھر نبی کی کوئی بیوی اطاعت سے نکل گئی، تبھی تو نبی نے کہا تھا اے علی تجھے حق دے رہا ہوں۔ بھائی جان سمجھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جان قرآن کا فیصلہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، کہ نبی مومنوں کا مولا ہے، اولا بالتصرف ہے، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ساری بیویاں مائیں ہیں، لیکن ماں میں فرق ہے۔ اسلام پر پلنے والی مائیں اور ہیں اسلام کو پالنے والی ماں صرف خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سر اٹھائیے گا، جس نے اسلام کو بیت المال کا تصور دیا، غربت اسلام کو اپنے مال سے دور کیا۔ توجہ کیجئے گا بھائی جان، عرب پتی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جتنے بھی قبائل عرب تھے سب بی بی کے مقروض تھے، بڑے بڑے رؤسائے عرب بھی بی بی کے مقروض تھے، قرض دار تھے۔ ادھر رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا، یہ جتنے تھے سارے خدیجہ کے پاس آئے اور کہا اے خدیجہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، بس ایک شرط ہے، قرضہ معاف کر دو۔ اہلیان چوہان روڈ، آپ علماء کے سننے والے، صاحبان علم ہیں، صاحبان بصیرت ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہاں سے لے کے وہاں تک میری ساری تقریر فراموش کر دینا، لیکن آپ دی کے جملے کو ذہنوں پہ نقش کر کے لے جائیے گا۔ کیا کہا رؤسائے عرب نے کہ اے خدیجہ ہم تیرے شوہر کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا قرضہ معاف کر دو۔ آج بھی لوگ بینکوں سے قرضے معاف کرواتے ہیں، یہ نئی رسم نہیں ہے بھائی جان، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ پرانی رسم ہے قرضہ معاف کروانے کی۔ جناب خدیجہ نے کہا شرط منظور، انہوں نے رسول کا کلمہ پڑھا، قرضہ معاف۔ توجہ، بل پیش ہو گیا، نہ ہوتا تو میں منبر پر ان کے نام بتاتا۔ نانا میرا ساتھ دینا، کس نے کتنا قرضہ معاف کروایا؟ نہ بہت سارے دوست نہیں پہنچے، میں جملہ آسان کرتا ہوں۔ آغا جی کس نے کلمہ پڑھنے کے کتنے پیسے لیے؟ نہیں، اگر آپ میرا ساتھ نہ دیا تو مجھے دکھ ہوگا۔ کس نے کلمہ پڑھنے کے کتنے پیسے لیے؟ میں سب کے نام جانتا ہوں، اب سر اٹھائیے گا۔ آج مولوی سپیکر کھولتا ہے، کہتا ہے یہ کیسے شیعہ ہیں، یہ کیسے عزادار ہیں، یہ کیسے ماتمدار ہیں جو ماتم کرنے کے پیسے لیتے ہیں، ماتم کرنے کے پیسے لیتے ہیں۔ ایک مولوی نے مجھ سے کہا تھا، میں نے اسے کہا چھوڑ، ماتمی پیسے لیتے یا نہیں لیتے، اپنی قیمت بتا۔ نانا سارے ماتمی بیٹھے ہو، سارے عزادار بیٹھے ہو، میرا جملہ ضائع نہ جائے۔ میں نے کہا چھوڑو ماتمی پیسے لیتے یا نہیں، اپنی قیمت بتا۔ ماتم کرنے کے کتنے پیسے لے گا، زنجیر مارنے کے کتنے پیسے لے گا؟ یہ وہی ہے، انہی کی نسلیں ہیں کہ جن کے بڑوں نے کلمہ پڑھنے کے پیسے لیے۔ نبی تو خدا نے سورہ آل عمران میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ